الحمد لله زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں حضرات محترم اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں فرمایا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں حضرات گرامی لوگوں میں عیسائی ہوں ہندو ہوں یہودی ہوں مجوسی ہوں کافر ہوں مسلمان ہوں خواہ کوئی بھی ہو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سب کے لیے عام ہے حضرات محترم اس میں کوئی شک نہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے باقی مخلوقات انسان کے تابع ہے یہاں انسانوں کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے ورنہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے انی ارسلت الی الخلق کافتا بے شک میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں حضرات گرامی یہاں بات ختم نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرات زیوکار محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرات زیوکار محمد اسی لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور بھی جانے چرند و پرند بھی جانے شجر و حجر بھی جانے شمس و قمر بھی جانے الغرض زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ آپ کو جانے نہ جانے تو ابو لہب اور ابو جاہل اور کوئی ان جیسا بے ادب اور گستاخ اور ملعون ہی نہ جانے کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں فرما دیا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے سامعین محترم نہ یہ سچی بات سن سکتے ہیں نہ یہ سچ کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کے دل سچ کی تصدیق کر سکتے ہیں حضرات گرامی وہ لوگ آج بھی موجود ہیں نسلیں ختم نہیں ہوئی لیکن پہچان ہم نے خود کرنی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے اور زیادتی عبادت کا ذکر ہو رہا تھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اس شخص کے چہرے سے مجھے شیطان کے آثار نظر آ رہے ہیں حضرات محترم جب وہ آگے بڑھا تو محفل کے قریب آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے شخص تو یہ حلفیہ یہ بتا کہ تو جب اس محفل کی طرف آ رہا تھا اس مجلس کی طرف آ رہا تھا کیا تو اپنے آپ کو صحیح اور متقی پرہیزگار نہیں سمجھ رہا تھا وہ کہنے لگا ہاں میں اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھ رہا تھا
اور یہ کہہ کر مسجد کے کمرہ میں داخل ہوا اور جا کر نماز شروع کر لیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو جا کر اسے قتل کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے. جب صدیق مسجد کے کمرہ میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، جب نماز کی حالت میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. جب حیران اور پریشان ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نماز کی حالت میں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو جا کر اسے قتل کر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عمر حاضر ہیں. جب وہ مسجد کے کمرہ میں داخل ہوتے ہیں وہ جا کر یہی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، وہ بھی حیران اور پریشان ہوتے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نماز کی حالت میں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو جا کر اسے قتل کر دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ میں داخل ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں موجود نہیں ہے. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہاں موجود نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ آج اس کو قتل کر دیا جاتا تو میری امت میں سے فتنہ ختم ہو جاتا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وما توفیقی الا باللہ.